اهدنا الصراط المستقيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. صدق الله العظيم. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا، اور اسی طرح بنایا ہم نے، فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، ہر بستی کے اندر ان کے وڈیروں کو مجرم، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس بستی میں مکر و فریب کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں وہ مکر و فریب کر رہے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، وما یشعرون، اور ان کو اس کا شعور بھی نہیں ہے، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جس وقت آتی ہے ان کے پاس کوئی نشانی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، کہتے ہیں ہرگز ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی دی جائے اس کی مثل جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو اللہ نے رسول بنانا ہے۔ سیصیب الذین اجرموا، ان قریب داخل ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، صغار عند اللہ، اللہ کے ہاں ذلت والے عذاب میں، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور ان کو سخت قسم کا عذاب ہوگا بسبب اس کے جو مکر و فریب کرتے تھے۔ کل کے درس میں اس آیت کا ترجمہ ہو چکا تھا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، کہ ہر بستی میں جو بڑے لوگ تھے، وڈیرے لوگ تھے، انہوں نے ہی ہمیشہ انبیاء کی مخالفت کی ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا تبلیغ کرنے کے لیے تو اس کی مخالفت کرنے والے وہی لوگ تھے جو چودھری تھے، جو اس وقت کے سردار تھے، جو بڑے لوگ کہلانے والے تھے، اور آج کی زبان میں یوں کہہ لو سیاسی لیڈر تھے جو اس وقت کے، انہوں نے سب سے پہلے مخالفت کی ہے انبیاء کرام کی، بعد میں دوسرے لوگ۔ تو فرمایا کہ میرا پیغمبر آپ تسلی رکھیے، آپ کے ساتھ صرف یہ ظلم نہیں ہو رہا اور آپ کے وڈیرے آپ کی مخالفت صرف نہیں کر رہے، بلکہ جس بستی میں بھی ہم نے جس پیغمبر کو بھیجا ہے اس پیغمبر کی مخالفت کرنے والے اسی طرح بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت میں، جو جن کی سکہ چلتا تھا اور جن کی عزت بنی ہوئی تھی وہ لوگ نبی کی مخالفت کرنے والے تھے۔ آپ کی مخالفت کرنے والوں کا تعلق بھی اسی گروہ سے ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی جب صنادید قریش کو، قریش کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ فرمائی، تو ان میں سے ایک بدبخت تھا جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر یہ نبوت قریشیوں میں سے کسی کو ملتی تو مجھے ملتی، میں اس کا مستحق تھا۔ کوئی کتاب اگر اترنی ہوتی، نازل ہونی ہوتی تو وہ مجھے ملتی، میں اتنا ذہین، عمر میں بھی بڑا، میرا تجربہ بھی زیادہ، میں بڑا فصیح اللسان ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری اتنی اتھارٹی ہے، کنبہ ہے، قبیلہ ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، لوگوں کے ہاں میرا چرچا ہے، تو یہ نبوت اگر کوئی اچھی چیز ہوتی تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی ہے؟ یہ تو ایک یتیم ہے، امی ہے، ہاں جی، تو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، تو اس کو یہ نبوت کیسے مل گئی؟ یہ تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہم اس بات کے مستحق تھے۔
اللہ تعالیٰ نے نبی کو تسلی بھی دی اور ساتھ ساتھ اس کا جواب بھی دیا. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر بستی کے اندر اکابر مجرمیہا، ان کے وڈیروں کو جرم کرنے والا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ بستیوں میں مکر کرتے رہیں، وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں مکر کر رہے وہ مگر اپنے ساتھ، بانفسہم یعنی اپنے ساتھ ہی مکر و فریب کر رہے ہیں. جو دھوکہ کسی کو دے رہے ہیں اس کا نقصان خود انہی کو ہوگا. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. یہ ایک مشاہدے سے بھی ثابت ہے کہ جو کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو تکلیف دینے کی کوئی کوشش کرے تو ان کو تکلیف پہنچے نہ پہنچے، یہ تکلیف دینے والا جو بندہ ہے اس کو اس کی بری نیت کی وجہ سے اللہ ضرور مزہ چکھاتے ہیں، عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس میں مکر کریں، وما یمکرون الا بانفسہم، نہیں وہ مکر و فریب کر رہے مگر اپنے ساتھ، وما یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آگے اسی کا ذکر کیا جو کہتے تھے ہمیں ملنی چاہیے تھی نبوت. فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی ان کے پاس آتی ہے کوئی اللہ کی قدرت کی نشانی. آیا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہو، خواہ نبی کی صورت میں ہو، خواہ کسی کتاب کی صورت میں ہو، خواہ کسی معجزے کی صورت میں ہو، خواہ اللہ کی مدد کی صورت میں ہو. آیت ایک مطلق لفظ ہے، تو اللہ کی قدرت کی نشانی، نبی ہے وہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کتابیں ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، انبیاء کو مختلف اوقات میں، مختلف پیرائے میں، مختلف صورتوں میں دیے جانے والے معجزات وہ بھی آیت ہے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو فرمایا جب بھی کوئی ان کے پاس نشانی آتی ہے، قالوا، تو کافر لوگ کیا کہتے ہیں، لن نؤمن، ہم اس پہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی اسی طرح کوئی نشانی دی جائے جس طرح کے رسولوں کو دی گئی ہے. ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک کہ جب تک ہمیں بھی ایسی کوئی نشانی، کوئی قدرت کا کرشمہ ہمارے اوپر بھی رونما جب تک نہیں ہوتا ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے. تو یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایک کسوٹی بنا رکھی تھی، اپنی طرف سے معیار کامیابی انہوں نے تراشا تھا کہ کامیابی صرف حسب و نسب کی وجہ سے ہوتی ہے، مال کی وجہ سے ہوتی ہے، پیسے کی وجہ سے ہوتی ہے، ظاہری عزت کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اپنی طرف سے انہوں نے کرائٹیریا بنائے ہوئے تھے، یہ کامیابی کے نمونے قدرت نے یہ نہیں بنائے تھے. اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ جواب ہے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، کون نبوت کا مستحق ہے، کس کو نبوت عطا کرنی ہے. کسی کے حسب و نسب پہ نبوت کے ملنے کے فیصلے نہیں ہوتے. جتنا مرضی خاندانی اعتبار سے کوئی اچھا ہو، اللہ نبی نہیں بناتے. اللہ نبی صرف اسی کو بناتے ہیں جس کا اللہ خود انتخاب کرتے ہیں، جس میں صلاحیت دیکھتے ہیں. خاندان بھی اس کا اچھا ہوتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کی صفات بھی اس وقت روئے زمین پہ بسنے والے تمام انسانوں میں سے سب سے اچھی ہوتی ہیں. اللہ اسی کو نبی بناتا ہے، اسی کا انتخاب کرتا ہے. تو یہ جو وڈیرے لوگ ہیں جو مخالفت کرنے والے تھے، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، یہ جو چودھری شمار ہوتے تھے اپنے قوم قومے قبیلے کے، ان کو چونکہ سرداری کا سریہ تھا ان کی گردن میں، تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، اپنے حسب و نسب پہ، اپنے مال و جائیداد پہ ان کو تکبر تھا. تو اللہ نے تسلی دی، میرے بابو صرف آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، قرآن بھرا ہوا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہوا. نمونے ایک دو دیکھ لیں پھر اس کے بعد بات آگے چلاتے ہیں. اللہ اکبر. یہی 8واں پارہ ہے. صفحہ نمبر 159، سورۃ الاعراف، صفحہ نمبر 159. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 60 ہے، آیت نمبر 60. یہ
قصہ چل رہا ہے حضرت نوح علیہ السلام کا. پچھلی آیت میں دیکھیے 59 آیت نمبر 59 میں دیکھیے نوح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا. لقد ارسلنا نوحا الى قومه ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجا. فقال یا قوم اعبدوا اللہ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم عبادت کرو تم خالص کر کے صرف اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ کیونکہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی پالنہار نہیں ہے, کوئی معبود برحق نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم اگر تم شرک پہ ڈٹے رہے انی اخاف علیکم مجھے خوف ہے تمہارے بارے میں عذاب یوم عظیم قیامت کے دن بڑے عذاب کا. قال الملأ من قومه ملا کس کو کہتے ہیں؟ قوم کے بڑے سردار جتھا جو تھا سرداروں کا. قال الملأ من قومه بڑے چودھری جو تھے سردار جو تھے قوم کے وہ کہنے لگے انا لنراک فی ضلال مبین اے نوح ہم تو تجھے کھلم کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں. الیاذ باللہ نقل کفر نہ باجے پیغمبر کو کیا کہتے ہیں تو معاذ اللہ الیاذ باللہ تو کیا ہے گمراہ ہے. اس سے اگر وہ دیکھیں اسی صفحے پہ آیت نمبر 65 دیکھیے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ فرمانے لگے حضرت ہود علیہ السلام اے میری قوم عبادت کرو خالص کر کے صرف اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ تمہارے لیے اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. افلا تتقون کیا تم اللہ کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذين كفروا من قومه قال الملأ الذين كفروا کہنے لگے وڈیرے وہ جو کافر تھے من قومه حضرت ہود علیہ السلام کی قوم میں سے انا لنراک فی سفاہۃ اللہ کیسے مانا تھا انا سفی کہتے ہیں جس کی عقل سلامت نہ ہو بے وقوف جو ہو تو کہتے ہیں انا لنراک فی سفاہۃ ہم تو تجھے دانشواری نہیں سمجھتے مانا کرتے ہوئے بھی زبان لرزتی ہے صاحب عقل ہی نہیں سمجھتے ہم تو تجھے. وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اور ہم تو تجھے معاذ اللہ جھوٹوں میں سے شمار کرتے ہیں. الیاذ باللہ نقل کفر نہ پائے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو تجھے برحق نہیں مانتے, تو حق کے خلاف ہے. تو کہ انہوں نے کہا قال الملأ الذین کفروا بڑے جو تھے سردار جو تھے وڈیرے جو تھے جی اس دور کے MNA جو تھے تو انہوں نے کہا ہمیشہ مخالفت ان وڈیروں نے کی ہے. ذرا آگے آئیے ایک ورق آگے آئیے صفحہ 161 پہ دیکھیے صفحہ 161 آیت نمبر 75 دیکھیے آیت نمبر 75 اللہ قرآن بھرا ہوا ہے. یہ قصہ چل رہا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا جہاں سے رکوع شروع ہو رہا ہے یہ صالح علیہ السلام کا قصہ چل رہا ہے. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ کہنے لگے وڈیرے الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وہ کہ جنہوں نے تکبر کیا تھا من قومه حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ان غریبوں کو جو کہ ایمان لائے تھے ضعیف لوگ تھے لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا کیونکہ ایمان لانے والے بیچارے غربا ہی ہوتے ہیں. اکثر انبیاء کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ہر دور میں تقریباً غریب لوگ تھے. بڑے لوگ اکثر ہدایت سے محروم رہے. ہاں بسا اوقات ان کو ہدایت مل جاتی تھی. بہت خواہ چیدہ لوگ ملتے ہیں جو بڑے بھی تھے اصحاب کہف تھے بڑے تھے وزیروں کے بیٹے تھے لیکن اللہ نے ان کے دل میں ایمان کی شمع کو روشن کر دیا تھا.
قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم، چند نوجوان تھے، فتیۃ چند نوجوان تھے تو چھوکرے نوجوان تھے، لیکن آمنوا بربہم، رب پہ ایمان لائے، زدناہم ہدا، ایمان انہوں نے تھوڑا سا لایا اور ہم نے مزید ہدایت دے دی۔ یا اللہ مزید ہدایت کون سی ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں ہو وقت کے حکمران سے ٹکر لے لی، یہ ہے مزید ہدایت۔ پہلے اللہ کی توحید کو مانا، اللہ نے اور مدد فرمائی، ہدایت اور ملی، بادشاہ وقت سے لڑ گئے اور کہتے ہیں ہم تجھے نہیں مانتے رب، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اوے اپنے خیال ذہن سے نکال دے، تو یہ سوچ رہا ہے میرے سامنے جھک جائیں گے؟ لن ندعو من دونہ، اس سچے رب کے علاوہ ہم کسی کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں، کسی کو نہیں پکارنے والے۔ لن ندعو من دونہ الہا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو سرداروں کے بیٹے ہوتے ہیں یا خود سردار ہوتے ہیں، بہت کم ان کو ہدایت ملتی ہے۔ نجاشی شاہ حبشہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ تھا، خود بادشاہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو ہدایت دے دی۔ صحابہ کرام کے ان کے سامنے قرآن پڑھنے پڑی، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن کی تلاوت شروع کی۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ صحابہ پڑھتے گئے اور وہ آیت دیکھ لو جو نجاشی کے بارے میں نازل ہوئی اور ان لوگوں کے بارے میں، 7ویں پارے کی پہلی آیت، صفحہ نمبر 123 ہے، صفحہ 123 ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ صحابہ پڑھ رہے تھے اور نجاشی کی آنکھیں بہہ رہی تھی، زاروں قطار آنسو جاری تھے۔ کتنا عجیب کلام ہے، صرف اللہ کی وحدانیت کا جس میں ذکر ہے اور ایمان سے بھرپور لہجے میں نبی کا صحابی پڑھنے والا۔ یہ وہ لوگ پڑھ رہے تھے جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا تھا، اور صحابہ کرام تھے نا جو قرآن، جو وحی کے عینی شاہد تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ہاں جی، تو قرآن نے نقشہ کھینچا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين۔ وإذا سمعوا، جس وقت انہوں نے سنا، ما انزل الى الرسول، اس کلام مقدس کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کیا گیا، ترى اعینہم تفیض من الدمع، قابل دید منظر تھا میرے پیغمبر، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ترى اعینہم تفیض من الدمع، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی تھی، مما عرفوا من الحق، کیونکہ وہ حق کے کلمے کو پہچان چکے تھے۔ یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنہار ہم ایمان لے آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی اپنی توحید کے گواہوں میں سے لکھ لے۔ فاکتبنا مع الشاہدین، ہمیں ان لوگوں کی لسٹ میں مولا لکھ لے جو تیری توحید کی گواہی دینے والے ہیں۔ تو یہ نجاشی شاہ حبشہ تھے۔ اب دیکھیے یہ جو میں آیت دکھا رہا تھا صفحہ 161 والی، تو یہ بادشاہ تھا خود نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایمان نصیب ہو گیا۔ تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں بہت کم ان کو ایمان نصیب ہوتا ہے، اس کی وجہ ہے، خاص اس کی وجہ ہے کیونکہ ان کی گردن میں مال کا سریہ ہوتا ہے، تکبر، گھمنڈ، تو وہ تو انسان یہ دوسرے کو حقیر سمجھنے والے، تو اس وجہ سے حقیر سمجھنے کی وجہ سے
اللہ ہدایت چھین لیتے ہیں، دل پہ لگ جاتی ہے مہر جباریت، پھر ان کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے صفحہ 161 کی آیت نمبر 75 جو ہے سورۃ الاعراف کی، قال الملأ الذین استكبروا من قومه، کہنے لگے وڈیرے وہ جنہوں نے تکبر کیا تھا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو ضعیف تھے، لمن آمن منهم، جو کہ ایمان لائے تھے ان میں سے، انہی میں سے جو ایمان لائے تھے ان کی قوم میں سے، جو چھوٹے طبقے کے لوگ تھے بیچارے مزدور، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، تمہیں پتہ ہے ان صالح مرسل من ربه کہ صالح کو واقعی اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ الٹا ان کو بھی بدراہ کر رہے تھے، اور جو بڑے تھے وہ کیا کہتے ہیں، اتعلمون، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے صالح کو نبی بنایا ہے، تحقیق ہے کوئی نہیں، ہمیں اس کے پیچھے چل پڑے ہو؟ تو یہ ان کو بھی الٹا پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه، کیا تمہیں کوئی یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ قالوا، جواب سنو کمزوروں کا، تھے تو کمزور لیکن بادشاہ زوروں سے بھی بڑی مضبوط کہی ہے جی، تھے تو کمزور، تھے تو بیچارے مزدور طبقہ لوگ، تھے تو غریب لوگ، تھے تو نادار، لیکن بات جو انہوں نے کیا بڑے بڑے مالداروں کے سینے کو چاٹ کر دیا ہے۔ قالوا، کہتے ہیں، انا بما ارسل به مؤمنون، انا بما ارسل به مؤمنون، ہم جو اللہ نے اس کو دے کے بھیجا ہے اس میں ایمان لانے والے ہیں۔ منع کرتے رہو، بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں مار ڈالو گے، ہمارا خون بہا دو گے، بچوں کو ہمیں مار دو گے، ہماری بیویوں پہ ہاتھ اٹھاؤ گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایمان جب ہمیں مل گیا ہے اب اس سے قیمتی سرمایہ اور دولت ہے ہی کوئی نہیں، لہذا تمہاری پگڑیاں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تمہارے روب اور دبدبے اور تمہاری دھمکیاں ہمارا کیا بگاڑیں گی۔ انا بما ارسل به مؤمنون، جو اللہ نے اس صالح علیہ السلام کو ہدایت دے کے بھیجی ہے ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ تو یہ حوالہ جات تھے جو اصل میں دکھا رہا تھا کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں اکثر وہ ہدایت سے پھر جاتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملتی، الٹا وہ مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو موافقت کرنے والے وقت کے پیغمبر کی وہ کون لوگ ہیں؟ جو بیچارے غریب طبقہ، عوام، اسی کو اقبال کہتا ہے، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، قائم ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، قائم ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ بیچارے غریب لوگ جو ہیں وہ اللہ اللہ کرنے والے مساجد میں آ کر جو عمرا ہیں وہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، وہ تو دولت کے ترنگ میں اللہ کو بھولنے والے ہیں، ان کو خدا کہاں یاد ہوتا ہے، ان کو تو اپنا مال یاد ہوتا ہے، فرعون کی طرح پھر وہ خدائی کے دعوے کرنے لگتے ہیں، انا ربکم الاعلی، تو یہ خدائی کے دعوے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بری لعنت سے محفوظ فرمائے۔ تکبر انسان میں نہیں آنا چاہیے، یہ انسان، میں اکثر کہتا ہوں تکبر تنزل کی پہلی سیڑھی ہے، تکبر جو ہے یہ تنزل کی پہلی سیڑھی ہے، پہلا زینہ ہے، جس کے دل میں تکبر آ گیا سمجھو اب اس کی تنزلی کا وقت آ چکا ہے، اب وہ ذلیل ہوتا رہے گا، اب اس نے ہمیشہ پستیوں میں جانا ہے، اس کو بلندی نصیب نہیں ہوگی۔ ایک دن شاید پہلے میں نے سنایا ہو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آیا ہے، روایت میں الفاظ نوٹ کرنے والے ہیں، روایت میں آیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک دن اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی، تخت سلیمانی پہ بیٹھے، ہواؤں میں اڑتا ہوا پرواز کرتا ہوا آسمان کی بلندیوں تک گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کی سیر کرائی، نیچے زمین کی تہ تک گئے، اور پھر جب اوپر کو آنے لگے تو انہوں نے آواز سنی، اور کہنے والے نے کیا کہا، او سلیمان پہ ایمان لانے والوں آج توجہ سے سنو، اگر تمہارے اس نبی اور اس سردار اور اس بادشاہ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو ہم نے جتنی اس کو بلندی دکھائی ہے اس سے دگنی ہم پستیوں میں اس کو لے جاتے ہے اللہ کا پیغمبر۔ اور کیا ہے کہ اگر اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوتا، کیونکہ بادشاہ ہیں، چرند پرند پہ ان کی بادشاہت ہے، حشرات جمادات یہ ساری مخلوقات کے اللہ نے ان کو بادشاہت عطا کی تھی، چونٹیوں کی زبان بھی سمجھ جایا کرتے تھے،
حدود سے کلام کیا کرتے تھے، کبوں کی حاضری لگایا کرتے تھے، فاختاؤں کا حال پوچھا کرتے تھے، کوئل اور بلبل آ کے ان کو اپنی داستانیں سنایا کرتی تھی۔ اتنی بڑی بادشاہ ہوا جن کے آرڈر کی منتظر رہتی تھی، ہاں جی، لکڑی کا بنا ہوا تخت ہواؤں میں سفر کرتا، دنیا دیکھ کے حیران رہ جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے اتنی بڑی اس کو بادشاہت دی ہے، کہیں اس کی وجہ سے دل میں تکبر تو نہیں آیا؟ نہیں آیا۔ پیغمبر تھا نا، تکبر تو ہے کبیرہ گناہ، اور پیغمبر کبیرہ چھوڑیے صغیرہ کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اس کے دل میں اگر تھوڑا سا بھی تکبر ہوتا تو جتنی ہم نے اس کو بلندیاں دکھائی ہیں اس سے دگنی ہم پستیوں میں اس کو لے جاتے۔ معلوم ہوا کہ تکبر بہت بری چیز ہے۔ تو مال جب آتا ہے تو انسان مال کے نشے میں اور ترنگ میں پھر وہ دین کو کچھ نہیں سمجھتا۔ تو اس لیے جو ہوتے ہیں متکبر لوگ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے جی، تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، جو بڑے لوگ تھے وہ مجرم تھے کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، دنیا میں انہوں نے مکر کیا۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، فرمایا ان کا مکر خود ان کے اپنے خلاف بیٹھے گا، ان کی تدبیریں خود ان کے اپنے خلاف ہوں گی۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب بھی ان کے پاس اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی آتی ہے، قالوا وہ کہتے ہیں لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ، ہم اس وقت تک اس پہ ایمان نہ لائیں گے جہاں تک کہ ہمیں بھی اسی کی مثل دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا۔ ہمیں بھی کوئی کتاب ملے، ہمیں بھی معجزات ملے، ہمیں بھی اللہ خطاب کرے، ہمارے اوپر بھی اسی طرح وحی آئے، تب ہم مانیں گے۔ اللہ نے جواب دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کون رسالت کے مستحق ہے، کس کو اللہ رسول بنائے گا۔ ایک حوالہ دیکھ لیجیے پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 25واں پارہ ہے اور سورۃ الزخرف ہے، صفحہ نمبر 492، صفحہ 492 اور 92، سورۃ الزخرف اور اس کی آیت نمبر 31 ہے، 31، آیت نمبر 31 سورۃ الزخرف کی۔ یہی کہتے تھے کہ ہمیں قرآن ملنا چاہیے تھا، ہم بڑے تھے، سردار تھے، مل گیا جی۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، وقالوا اور کہنے لگے وہ سردار لولا نزل هذا القرآن، کس لیے نہیں اتارا گیا یہ قرآن على رجل من القريتين عظيم، دو بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی کے اوپر، دو بستیاں مکہ اور طائف۔ تو کہتا ہے ان میں سے اور کوئی اللہ کو معاذ اللہ علیہ باللہ کوئی انسان نہیں ملتا تھا جس کو اللہ قرآن دیتا، اسی یتیم کو دینا تھا۔ تو وہ یوں توہین کرتے اور کہتے کہ یہ قرآن تو ہمیں ملنا چاہیے تھا، ہم مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے بڑے ہیں۔ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ عظیم جو ہے رجل کی صفت ہے، ازروئے گرامر، على رجل من القريتين عظیم، کسی عظیم آدمی کو قرآن کیوں نہیں دیا گیا ان دو بستیوں میں سے، اس کو کیوں دیا گیا؟ یہ تو امی بھی ہے اور پھر اوپر سے یہ یتیم ہے اور مال کے اعتبار سے بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے الفقر فخری، یہ نبی کیا کہتا ہے؟ الفقر فخری، کہ میرا تو فخر ہی کیا ہے کہ میں فخر میں رہوں، فخر میں میرا فخر ہے۔ شاید اسی کو اقبال نے کہا تھا میرا طریق تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر، عزت نیلام نہ کر، غیرت نیلام نہ کر، غریبی میں نام پیدا کر، غریب رہ کے باعزت اور باوقار اور خوددار رہنا سیکھ لیجیے، تو یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں دولت کے اعتبار سے،
مال کے اعتبار سے تو ہمیں ملنی چاہیے تھی، یہ کتاب یہ اس کو کیوں مل گئی؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کون رسالت کا مستحق ہے۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیے، صغار کیا پہنچے گی؟ ذلت، رسوائی، عند اللہ اللہ کے ہاں، وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، اور ان کے اس بےہودہ مکر کی وجہ سے ان کو عذاب شدید پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ